نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سلسلۃ الصحیحہ میں اخلاق، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الحض بحسن الکلامی و بذل الطعام، خوش کلامی اور کھانا کھلانے کی ترغیب کا بیان۔ یہ حدیث نمبر 95 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ عن ہانی رضی اللہ عنہ انه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي شيء يوجب الجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام۔ ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب میں وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے اور آپ اسے سلسلۃ الصحیحہ میں پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی کا احساس آپ کو اس بات سے ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا کلام اور دوسرا کھانا کھلانا۔ دیکھا جائے تو یہ حدیث کلام کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے، پڑھنے میں ہمیں چند سیکنڈز یا کہہ سکتے ہیں کہ 1-2 منٹ لگے، لیکن اس حدیث کا اس چیپٹر میں آنا اخلاق، نیکی اور صلہ رحمی کے واضح کرتا ہے کہ یہ 2 کام بہت سپورٹیو ہیں آپ کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے اور صلہ رحمی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ جس میں پہلی چیز اچھا کلام، یعنی آپ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، سافٹ سپوکن ہونا، کلام میں نرم ہونا، پھر اسی طرح سے اچھے الفاظوں کے چناؤں کے ساتھ بات کرنا، یہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اپنے اخلاق کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہوں، بالفرض آپ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ اچھی بات کر لیتے ہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن جب آپ غصے کی حالت میں ہوں اس وقت آپ اچھی بات کریں، محتاط الفاظ استعمال کریں، یا پھر اس ٹائم میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں انسان غصے میں ہو کہ وہ خاموش ہو جائے۔ خاموشی غصے کے اسٹیٹ کے لیے بہترین حل ہے، کیونکہ عمومی طور پر انفیوریبل سچویشن میں اچھا کلام بولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو اچھا کلام جو ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور پھر جو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، اچھا کلام مینٹین کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ منافقوں کی ایک صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ جب کبھی وہ انفیوریبل سچویشن میں ہوتا ہے، اس سے کوئی جھگڑا کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کس پر آتا ہے؟ گالم گلوچ پر آتا ہے، یا پھر وہ نازیبا جملے بولنے پر آتا ہے۔ تو یہ منافقت ہوتی ہے۔ اسی لیے مومن کا یہ سٹیٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ بد کلام ہو۔ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں بہت ساری سچویشنز کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ اچھی ہوتی ہیں، ہمیں موافق ہوتی ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچویشنز ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان دونوں میں ہم نے اپنے کلام کو سیکیور کرنا ہے، یہی بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے کھانا کھلانا، کیا یہ مشکل کام ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانے کے لیے بہت سارے پروسیجرز ہیں۔
جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذمے یہ کام ہو کہ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ذمہ ہوتا ہے کہ جو کھانا بنے گا اس کی چیزیں مارکیٹ سے لے کر آنی ہیں. کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے گھر میں کہ اس کھانے پر جو خرچہ آنے والا ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی کما کر لاتے ہیں. تو دیکھا جائے تو جب کسی کو بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں یا ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس ایک پرٹیکولر کام میں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایک کما کے لا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا سودا سلف لا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے تیسرا کھانا بنا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے چوتھا اس کو سارٹ آؤٹ کر رہا ہے، اس کے بعد برتن دھو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تو کام ایک ہے لیکن اس نیک کام میں کتنے سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں. آپ کو اس نیک عمل میں جہاں بھی جگہ ملے خوشی سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل جنت کو واجب کرتا ہے. آج آپ دیکھیے تو عمومی طور پر گھریلو جھگڑوں کی وجہ کیا ہے کہ میں کیوں کھانا بناؤں، میں کیوں برتن دھوں، میں کیوں صاف صفائی کروں. ٹھیک ہے، یا میرے ہی ذمہ ہے سب اخراجات پورے کرنا کھانے کے. تو یہ فرسٹریشن لوگوں کی آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے، اور موسٹلی جھگڑے صرف انہی بیسس پر ہیں، کام کاج کے بیسس پر، اور کام کاج ریلیٹڈ ٹو کھانا پینا ہی ہوتے ہیں زیادہ تر گھر میں، یا پھر صاف صفائی کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ سوچیں کہ میں کھانا بنا کر کھلا رہی ہوں تو میرے لیے جنت واجب ہو رہی ہے، تو پھر وہ کام اگر مشکل لگ بھی رہا ہے تو پھر مشکل نہیں لگتا، کیونکہ جنت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے اور کوئی سستی جگہ نہیں ہے. تو ان دو کاموں کو اب خود کے لیے کمپلسری کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ اچھے کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ، یعنی اس کو اپنی عادت بنا لے. یہ چیز اب ہم سب نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو ایک ہفتے کا ٹاسک آپ کو دے رہی ہوں جس میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ بولیں گے تو اچھی بات بولیں گے، ادروائز خاموش رہیں گے. کوئی ایسی انفیوریبل سچویشن یا کوئی ایسی سچویشن جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اس سچویشن میں بھی آپ یا تو چپ رہیں گے، اور اگر بولنا ہے تو اچھے سے بولیں گے. کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جیسے منہ سے نکلتے جاتے ہیں نا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں پرنٹ ہوتے جاتے ہیں. اور اس کی پریکٹس جب ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ کوئی آزمائش بھی آ جائے کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ بہت کچھ کہہ سنا دیں، لیکن آپ نے خاموش رہ جانا ہے، یا پھر اچھی بات کرنی ہے، پازیٹیو بات کرنی ہے، محتاط الفاظ اختیار کرنے ہیں. اس میں جو سیلف سیٹسفیکشن ہے نا انسان کو، کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کلام بہت محتاط تھا الحمدللہ، تو انسان کی جو ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. اور جب آپ کوئی بھی چیز بڑبڑا دیتے ہیں، کچھ غلط بول دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو جو ایک گلٹ آتا ہے اس کے اندر، اور جو ایک بے چینی اور ایک اضطراب آتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر. اور آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ دیکھیں زبان کا جو زخم ہوتا ہے نا وہ نہیں بھرتا، لیکن تلوار کا زخم ابھی بھی بھر جاتا ہے. کوئی آپ کو سونے کا نوالا کھلائے لیکن وہ بعد میں آپ کو باتیں سنا جائے تو آپ کا دھیان کبھی جائے گا سونے کے نوالے پر؟ نہیں. کیونکہ لوگ جو ہیں کھانے پینے کے بھوکے نہیں ہوتے، لوگ رسپیکٹ چاہتے ہیں. اور یہ اچھا کلام اور یہ کھانا کھلانا اتنا بیسٹ اخلاق ہے کہ جس سے آپ کے ریلیشنز بہت اچھے رہتے ہیں، ریلیشنز بہت اچھے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ ریلیشن شپس ہیں. اور جن رشتوں میں احترام نہ رہے، جن رشتوں میں قدر نہ رہے، ان رشتوں میں کوئی رونق نہیں رہتی. آپ کب اچھا کلام بول سکتے ہیں، آپ کب کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں اس پرٹیکولر انسان کے لیے واقعی محبت ہو، واقعی رسپیکٹ ہو. ٹھیک ہے نا؟ بالفرض آپ کے گھر کوئی آتا ہے مہمان کے طور پر، تو یہ دو چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، ایک اچھا کلام اور دوسرا آپ اس کو کھانا کھلائیں.
ٹھیک ہے، آپ سرو کرتے ہیں. اب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس سے کوئی پوچھے نہ، کچھ کریں نہ، اور پھر اس کے بعد اس کے آگے آپ کھانا رکھ دیں، پھر اس کو دیکھیں ہی نہ کہ وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، تو یہ کیا اچھا اخلاق ہے؟ حالانکہ آپ نے حال احوال تو پوچھ لیا، آپ نے اس کے آگے کھانا بھی رکھ دیا، لیکن کیا یہ طور طریقہ ہے؟ نہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سیکھنی ہے. اور بسا اوقات ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ڈیلنگز بھول بھی جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی باہر سے آتا ہے تو ہم اس سے اچھے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے سے بات نہیں کرتے، یا ہم بعض دفعہ جیسے تیسے بھی بول کے ہم سوچتے ہیں اب گھر والے ہی تو ہیں. تو جو سب سے زیادہ اچھا ہونا ہے نا وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے، کیونکہ موسٹلی آپ کو تکلیف کن سے ملتی ہے؟ گھر والوں سے ہی ملتی ہے. اب آپ کا جو بھی معاملہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کی ٹاک ہم کرتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر کوئی اچھے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایز قرآن اسٹوڈنٹ میں نے یہ سیکھا ہے کہ چاہے جتنی بھی انفیوریبل سچویشن ہو، آپ کو کلام محتاط ہی رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر کا کانفیڈنس جو ہے وہ خراب نہ ہو. کیونکہ دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آپ کے کلام میں جب بھی خرابی آتی ہے نا، تو وہ وہی دور جاہلیت ہے جو قرآن سے پہلے ہمارا تھا، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو صرف اتنا کہہ دیا تھا کالی ماں کے بیٹے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تمہارے اندر ابھی تک کیا ہے؟ جہالت ہے. تو جب بھی ہمارے منہ سے غلط کلام نکلتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جہالت کے سٹیٹ پر ہوتے ہیں. کیونکہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ان کے صرف بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی بہت اچھے سے کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی بہت پڑھا لکھا اور مہذب انسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو میں نے منافق کی آپ کو صفت بتائی، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لڑائی کے موقع پر گالم گلوچ کرتا ہے، یعنی وہ ویسے کیسا نظر آتا ہے؟ اچھا نظر آتا ہے. انفیوریبل سچویشن اس کو آئی تو اس کی اصل حقیقت سامنے آ گئی. تو میری اور آپ کی بھی اصل جو شکل ہے نا وہ تب آتی ہے سامنے جب آپ کو اور مجھے انفیوریبل سچویشن کا سامنا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ آزمائش آ جائے، اور ہم تو اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہی رہتے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ ان دو چیزوں کو لازمی پکڑنا ہے، اچھا کلام اور کھانا کھلانا. اور جب آپ کسی کو بھی کھانا کھلائیں، ایون سرو بھی کر رہے ہوں، اچھا بعض لوگ پکا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ صرف سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ جو سرو کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ ایٹ دی اینڈ کھانا کھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرو کیا کرتے تھے کھانا، کیونکہ ایسے بھی کچھ مواقع آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھانا سرو کیا کرتے تھے، تو اس صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے اس کے لیے بھی اجر ہے. عمومی طور پر جب ہم کھانا سرو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ بس کھانے دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سب سے آخر میں کھا رہے ہوتے ہیں اکیلے بیٹھ کے. تو یہ بھی نیکی ہے، اس پہ بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں. یہ والا کام اس نیک عمل سے جڑا ہوا ہے، کھانا کھلانے کا جو نیک عمل ہے نا اس سے جڑا ہوا ہے، تو کبھی دل چھوٹا نہ کیا کریں. کوئی بھی موقع آپ کو اس نیک عمل کے اندر شامل ہونے کا ملے اس کو کریں اور دل سے کریں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جنت دیں گے انشاءاللہ. لیکن بس اس اعتبار سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اچھی بات کریں گے اور ہم کھانا کھلائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہفتے کا یہ ہوم ورک دے رہی ہوں آپ کو، دونوں اعتبار سے خود کو چیک کرنا ہے. صحیح. اور کہیں لکھ کر لگا سکیں گھر میں تو لگا دیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی اس حدیث کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. آج اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ اپنے اس سلسلہ صحیحہ کے سلسلے کو سٹاپ کر رہی ہوں. اگلی حدیث ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.